بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز فیڈ، میں ہوں مرتضیٰ ڈار۔ پروگرام میں آج بات کریں گے ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے، ساتھ ہی ساتھ جو ملک کے اندر معاملات سیاست اور آئین سے جڑے ہیں اس کو بھی آج پروگرام میں موضوع بحث لے کر آئیں گے۔ نیب کی آج کورٹ کے اندر پیشی تھی عمران خان صاحب کی، ساتھ ان کے اہلیہ بھی موجود تھیں، بشریٰ بی بی صاحبہ۔ عمران خان صاحب کو آج جب عدالت کے اندر وہ نیب کی پیش ہوئے تو اس میں عمران خان صاحب کو اس القادر ٹرسٹ کیس جو ہے، القادر ٹرسٹ یونیورسٹی جو ہے، اس کے مزید ڈاکیومنٹس پروف کے ساتھ کیے جانے سمیت نیشنل کرائم ایجنسی جو ہے اس سے بھی دستاویزات منگائے جانے کے حوالے سے احکامات صادر کیے گئے ہیں۔ 30 مئی تک جو ہے بشریٰ بی بی کی ضمانت کو ایکسٹینڈ بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ بہرحال اس کو آج ڈسکس کریں گے، لیکن اس سب کے ساتھ جو ایک غور طلب یا اہم چیز ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے اس کا پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ شیریں مزاری صاحبہ اور فیاض چوہان سمیت اور بہت ساری لیڈرشپ ہے جس کا پاکستان تحریک انصاف کو خیر بات کہہ دینا، مختلف لوگوں کے اوپینین ہے جو سامنے لے کے آ رہا ہے۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ درست فیصلہ کیا، اور بہت سارے جو لارجلی لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ بالکل جو فیصلہ ہے یہ ان کا اپنا فیصلہ نہیں ہے، یہ فیصلہ زور زبردستی سے ملٹیپل اریسٹ کے بعد جو ہے وہ ان سے کروایا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب بھی اس کے حوالے سے ایک بیان جاری کر چکے ہیں، تو اس کو بھی آج پروگرام میں ڈسکس کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ بلوچستان کے اندر ایک خطرناک دہشت گرد کی جو گرفتاری ہے اس کو بھی آج پروگرام کے اندر ڈسکس کریں گے۔ گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پروگرام کر رہی ہیں ثنا مرزا صاحبہ، سینئر جرنلسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو ثنا صاحبہ۔ ثنا صاحبہ، گفتگو کا آغاز میں چاہتا ہوں کہ ہم سب سے پہلے کریں جو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ، پاکستان تحریک انصاف کو یا سیاست کو خیر بات کہہ کے چلتی جا رہی ہے۔ شیریں مزاری صاحبہ اور فیاض چوہان صاحب دو پرومیننٹ نام ابھی ہمارے سامنے آئے ہیں آج کی تاریخ میں، چند گھنٹوں پہلے تک، کیا کہیں گے؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ ان دونوں کی جو پریس کانفرنسز تھی نا اس میں تمام باتوں کے علاوہ ایک بات مجھے بڑی امپورٹنٹ لگی، اور میرا خیال ہے کہ اگر ہم یہ خان صاحب کی بات مان بھی لیں کہ ان کو دباؤ میں لا کر ان سے پارٹی چھڑوائی جا رہی ہے، تو پہلی بات تو یہ کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ جب ہم نے اپنی جیل سے نکلنے کے بعد اپنی فیملی سے پوچھا، اسپیشلی فیاض الحسن چوہان صاحب نے کہا کہ میں نے اپنی فیملی سے پوچھا کہ کیا خان صاحب نے میرے حوالے سے یا حق میں کوئی ٹویٹ کیا ہے، تو انہوں نے کہا جی نہیں کیا۔ شیریں مزاری صاحبہ کی بیٹی تینوں مرتبہ یہ کہتی رہی کہ خان صاحب نے ایک مرتبہ بھی زحمت نہیں کی کہ ٹویٹ کر کے میری والدہ کا نام لے لیں۔ تو میرا خیال ہے کہ کسی ایسے کارکن کے لیے، اگر میں فیاض صاحب کی بات کروں یا شیریں صاحبہ کی بات کروں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بالکل پہلی صف میں خان صاحب کے ساتھ ہر محاذ کے اوپر کھڑے ہوتے آئے ہیں، لیکن اگر خان صاحب ان کے حق میں نہیں بول رہے یا انہوں نے بولنے کی کوشش نہیں کی تو ان لوگوں کے لیے یقیناً یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ پھر دوسری چیز میں یہ اہم ہے کہ اگر لوگ ان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو 2018 کے انتخابات میں یہی پاکستان تحریک انصاف تھی جس نے مختلف پارٹیوں کو توڑا اور ان کو توڑنے کے بعد ان کے لوگوں کو شامل کیا، بلکہ پرویز الہی صاحب کا ایک انٹرویو ریکارڈ پر موجود ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جی اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کو ہمیں ریکویسٹ کرنی پڑی جا کر کہ آپ ہماری پارٹی سے لوگوں کو کیوں لے رہے ہیں، آپ ہماری پارٹی ختم کر رہے ہیں، ہم ویسے بھی ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں۔ کہنے کا مقصد میرا صرف یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ماضی میں جو کچھ کیا وہی سب کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن میرا اپنا ذاتی جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو اس سے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، چاہے لوگ دباؤ میں جا رہے ہیں، چاہے لوگ خان صاحب کے رویے کی وجہ سے جا رہے ہیں، لیکن خان صاحب کو سوچنے سمجھنے کا اور غور و فکر کرنے کا بڑا بھرپور موقع ملے گا کہ خان صاحب کی پارٹی ان کی اپنی کچھ کاموں کی وجہ سے، ان کی اپنی کچھ عادات اور غلطیوں کی وجہ سے آج کہاں پر کھڑی ہے۔ وہ پی ٹی آئی کے تمام ڈیڈیکیٹڈ لوگ جو 2018 سے پہلے خان صاحب کے دائیں بائیں ہمیں نظر آتے تھے، حکومت میں آنے کے بعد ان تمام لوگوں کا صفایا کر دیا گیا تھا، اور خان صاحب کے دائیں بائیں وہ لوگ ہمیں نظر آتے تھے جن کو جہانگیر ترین صاحب الیکٹیبلز کی صورت میں یا پھر پیراشوٹیوں کی صورت میں لے کر آئے تھے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ خان صاحب کے ڈیڈیکیٹڈ ورکرز جو ہیں ان کو ضرور سامنے آنے کا موقع ملے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ خان صاحب کو اپنے کارکنوں کے لیے بات کرنی چاہیے تھی، ووکل ہونا چاہیے تھا۔ عامر کیانی صاحب کا نام انہوں نے ضرور لیا، لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ عامر کیانی صاحب کے حوالے سے ایک زمین ہے جو کہ پاکستان کے ایک جنوبی پنجاب میں ایک حصے میں موجود ہے، اور اس زمین کی کنٹروورسی کی وجہ سے کیانی صاحب کو انہوں نے یاد رکھا ہوا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ صرف یہی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں یہ کہوں گی کہ ہر وہ کارکن جو کہ اس وقت جیل میں ہے، علی محمد خان صاحب ہو گئے، دیگر خواتین ہو گئی، خان صاحب کو ان کے حق میں ٹویٹ کرنی چاہیے، کم از کم بات کرنی چاہیے، اس بات کو کنڈیم کرنا چاہیے کہ ان کو اریسٹ کیا گیا ہے۔ اچھا، ادر دین کنڈیمنیشن جو اس کے سارے آپٹکس ڈائنامکس ہیں، میں چاہتا ہوں اس پہ آپ سے ذرا ڈیٹیل میں بات کروں۔ میرے ساتھ رہے گا سرفراز بگٹی صاحب، کر رہے ہیں بلوچستان عوامی پارٹی کے سینئر رہنما ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو بگٹی صاحب۔ بگٹی صاحب، بلوچستان کے اندر ایک بڑا اہم اریسٹ ہوا گلزار امام شمبے کا، اور اس کے حوالے سے پرائم منسٹر صاحب نے بھی اپنا بیان جاری کیا، ٹویٹ کیا، مختلف جگہوں پہ اس کے حوالے سے ہم نے خبریں بھی چلتی دیکھیں۔
ہائی پروفائل اریسٹ ہے جو ایک دہشت گرد کا کیا گیا ہے. کیا کہے گا بلوچستان کی امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے؟ آپ بڑا لمبا عرصہ جو ہے بلوچستان کو سرو کر چکے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ جو اقدامات لیے جا رہے ہیں اس کو مینٹین کرنے کے، ہاؤ ڈو یو سی دس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، آپ کا شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے لوگوں کے لیے، بالخصوص ساؤتھ بلوچستان کے لوگوں کے لیے، کیونکہ یہ بی این اے کا سربراہ بھی تھے گلزار صاحب، اور جس طریقے سے ان کا جو امپیکٹ تھا ساؤتھ بلوچستان میں دہشت گردی کے حوالے سے وہ بہت زیادہ تھا، اور فٹ سولجرز میں ان کو بڑی قدر کے نگاہ سے اور ایز اے لیڈر دیکھا جاتا تھا. تو ان کے آنے سے یقیناً وہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ بھی بہتر ہوگی. پلس ریاست نے ہمیشہ کی طرح ایک دفعہ پھر اپنے بازو جو کھولے ہیں آج، جس طرح ہمارے ہوم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ مذاکرات کے لیے یا سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں تو ان کے ساتھ ہمیشہ ڈائلاگ کرنا چاہیے، نہ کہ ان لوگوں کے ساتھ جو یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں یا باقی جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. جو فٹ سولجر ہے، جو کمانڈر ہے، جو بلوچستان میں موجود ہے، اس کو بار بار یہ موقع دینا چاہیے. لیکن ایک چیز سامنے ضرور مد نظر ہمیشہ رکھنی چاہیے کہ جن معصوم لوگوں کا قتل ہوا ہے ان کے لیے کوئی بلیتی طریقہ، کوئی میل مرکہ، کوئی خون بہا، تو ہمارے پاس ٹرائبل طور طریقوں کے ساتھ یہ ضرور مد نظر رکھنا چاہیے، بیکاز ان لوگوں کے ہاتھوں بہت لوگوں کا قتل ہوا ہے. اس میں ٹیچرز ہیں، اس میں ڈاکٹرز ہیں، اس میں انجینئرز ہیں، اس میں لیبرز ہیں، پنجابی لیبرز ہیں. تو ظاہر ہے ان کی دل جوئی کی ریاست کی ذمہ داری ہے. اچھا، اب مفتی صاحب دیکھیں، ایک چیز تو بڑی ایویڈنٹ ہے، بڑی پرانی ہے، اس کے اوپر تمام جماعتیں تقریباً سیاست بھی کرتی ہیں، وہ یہ ہے کہ بلوچستان کی عوام کی محرومیاں اور ان کے ساتھ ہونے والی ناانصافیاں جس کا وہ گلا بابنگ دوحل کرتے ہیں. سوال لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھائی جب ان کی داد رسی کوئی نہیں کرے گا، ان کو ان کے وسائل کوئی نہیں دے گا، ان کے مسائل کا کوئی حل نہیں کرے گا، اور اس کا راگ ہار کوئی الاپے گا، تو انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اپنے لیے فائٹ کرنا ہے. ایک تو نیریٹو یہ ہے جو بڑا ایک اسٹرانگ ہے، یا وہ تقویت پاتا چلا جا رہا ہے. اب جب وہ یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے وہ رستے جو اپناتے ہیں وہ رستے ہیں جو اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کرتے ہیں، اس فائن لائن یا اس تھن لائن کو آپ کے خیال سے ایڈریس کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ اور ان لوگوں کو بھی جو ایسا کرتے ہیں آپ کیا سجیسٹ کریں گے، بینگ اے ویری امپورٹنٹ لیڈر آف دیٹ پروونس؟ دیکھیں، بہت امپورٹنٹ اور بہت اچھا سوال ہے آپ کا، لیکن پہلے اس کو انڈرسٹینڈ کریں. میں نہیں مانتا ہوں کہ یہ ریزن ہے، دس از دا اونلی ریزن جس کی وجہ سے یہ انسرجنسی ہے. کیونکہ جو لڑ رہا ہے وہ ان پیرلل ڈیولپمنٹ پہ نہیں لڑ رہا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے سڑک بنا کے نہیں دیا آپ نے، یہ نہیں کہتا کہ میرے لیے اسکول نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ان پیرلل ڈیولپمنٹ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں جو پورے پاکستان کا ایشو ہے، وہ صرف بلوچستان کا نہیں ہے. جو آپ کے ہاں لاہور میں ڈیولپمنٹ ہے، کیا وہ قصور میں ہے؟ جو قصور میں ہے کیا وہ راجن میں ہے؟ یہ ان پیرلل ڈیولپمنٹ ہے. یہ ریزن نہیں ہے. یہ کمپلیمنٹ ضرور کرتی ہے سیپریٹسٹ کو یا مسکرینٹس کو، دہشت گرد کو، لیکن دس از ناٹ دا ریزن. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان توڑنا ہے، ایک بلوچ اتھینٹسٹی پہ ایک نیا ملک کریٹ کرنا ہے. وہ بیسک ریزن یہ بتاتے ہیں. ان پیرلل ڈیولپمنٹ کا کیونکہ پرچار اتنا زیادہ ہوا ہے کہ محرومیاں ہیں، کیا راجن پور کے بلوچ محروم نہیں ہے؟ کیا وہ جو ڈیرہ سیل خان کے بلوچ ہیں وہ محروم نہیں ہے؟ بات اتنی ہے کہ وہ، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ کمپلیمنٹ کرتا ہے، بٹ دس از ناٹ دا ریزن. اب جو ریزن ہے اس سے اب اس کا سولوشن کیا ہے؟ سولوشن یہ ہے کہ سیکورٹی پیراڈائم ہے اور ڈیولپمنٹ پیراڈائم ہے، اس سے پیرل چل رہا ہے. جو اب ہمارے گورننس کا ماڈل ہے اس طرح پہ سوچ وچار کرنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے. میری اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اس گورننس ماڈل کے ساتھ ہم سیکورٹی پیراڈائم کو برابر نہیں کر سکتے ہیں ڈیولپمنٹ کے پیراڈائم سے. جو ڈیولپمنٹ پیچھے رہ جاتی ہے اور سیکورٹی آگے چلی جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے سیکورٹی فورسز جب برین میں آپریٹ کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں پھر آ جاتی ہیں. تو ان پر توجہ دینی چاہیے. اپنے جو کرپشن کا ماڈل ہے اس کو، کرپشن کو کم سے کم کرنا چاہیے. لوگوں کی نوکریاں جب بہتری ہوں گی تو لوگ کس طریقے سے اس کے ہوں گے. تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ کمپلیمنٹ کرتا ہے ملیٹنٹ کو. آج اگر اچھا گورننس کا سسٹم دیں گے تو ریاست کو کمپلیمنٹ کرنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. سرفراز بگٹی صاحب نے ہمیں پروگرام کے لیے وقت دیا. سر بہت شکریہ آپ کا. سنا مرزا صاحبہ، میں آپ کی طرف دوبارہ آنا چاہوں گا، اور میں چاہتا ہوں سیشن جو ہے وہ بیک ٹو واٹ ایور از ہیپننگ ان دا ریسٹ آف دا کنٹری ادر دین بلوچستان، اس پہ ہم بات چیت کریں. آپ فرما رہی تھی بھی بگٹی صاحب کے آنے سے پہلے کہ بہت ساری جگہ ہیں جہاں پہ عمران خان صاحب اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کو سپورٹ کر سکتے تھے کسی ٹویٹ کے ذریعے، کسی بیان کے ذریعے، یا واٹ ایور دا وے ہی کوڈ ہیو اڈاپٹڈ، لیکن انہوں نے وہ نہیں کیا. یہ فرمائیے کہ یہ ریزن انف ہے ٹو لیو دا پارٹی اینڈ ٹو لیو یور نظریہ، جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے فرما رہے تھے
ایک اور صاحب جنہوں نے بھی چوہان صاحب جنہوں نے پارٹی چھوڑی ہے؟ نہیں، میں نے صرف یہ نہیں کہا کہ یہی ایک سب سے بڑا ریزن ہے، لیکن میں نے آپ سے یہ کہا کہ یہ ایک ریزن بھی ہے. یعنی اگر آپ ان کارکنوں کو دیکھیں جیسے عامر کیانی صاحب ہیں، انہوں نے جب پریس ٹاک کی تو مجھے ان کی ایک چیز بہت اچھی لگی جو انہوں نے کہا کہ نہ تو میں اب پاکستان تحریک انصاف میں سیاست کرنا چاہتا ہوں اور نہ ہی کسی اور جماعت کے ساتھ سیاست کرنا چاہتا ہوں. لیکن باقی لوگوں نے یہ نہیں کہا. فیاض الحسن چوہان صاحب نے کہا کہ میں نے سیاست نہیں چھوڑی ہے، میں نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دی ہے. پرویز علی صاحب جو ہے انہوں نے خان صاحب، حالانکہ وہ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی سمجھے جاتے رہے، خان صاحب کے اسٹیٹمنٹس کے اوپر ابھی تک انہوں نے کوئی کنڈیم نہیں کیا. انہوں نے یہ نہیں کہا خان صاحب غلط کہہ رہے ہیں. اداروں کی انہوں نے بات کی لیکن وہ ابھی بھی خان صاحب کے جو نیریٹو ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں. کہنے کا میرا صرف مقصد یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو دل برداشتہ اس وجہ سے ہوں گے کہ خان صاحب اس مشکل وقت میں ان کو یاد نہیں رکھے ہوئے جب وہ قربانیاں دے رہے ہیں، اور پھر اس پر جلدی پٹیل کا کام یہ کیا جا رہا ہے کہ آپ ان کو پش بھی کر رہے ہیں، ان کو دباؤ میں بھی لا رہے ہیں، ان کو جیلوں میں بھی بھیج رہے ہیں، ان کے اوپر مقدمات بھی بنا رہے ہیں. جس طرح کی شیریں مزاری صاحبہ جو کسی بھی موب کے کسی بھی حصے کا ایلیمنٹ نہیں تھی، نہ اس میں شامل تھی، لیکن وہ ابھی تک 4 مرتبہ جیل جا چکی. تو obviously جو انہوں نے ایکسکیوز دی ہے کہ جی میری صحت خراب ہو گئی، میں 4 مرتبہ جیل گئی، obviously وہ پالیٹکس میں ہے تو اس میں جیل تو جانا پڑتا ہے. لیکن یہ ایکسکیوز کے ساتھ ان کو یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ میں یہ دباؤ برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے میں پی ٹی آئی کو چھوڑ رہی ہوں. تو میرا خیال یہ ہے کہ بہت سے کلیکٹیو ریزنز ہیں جن کی وجہ سے پی ٹی آئی اب ٹوٹ رہی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ڈیفینیٹلی بہت سارے کلیکٹیو ریزنز ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو لوگ چھوڑ کے ابھی تک گئے ہیں، جس میں 2 پرومیننٹ نام اگر میں کہوں کیانی صاحب کا ہے، شیریں مزاری صاحبہ کا ہے، فیاض صاحب کا بھی آپ کچھ حد تک کہہ سکتے ہیں پرومیننٹ ناموں میں شامل ہے، اور ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ آنے والے کچھ دنوں میں یا کچھ گھنٹوں میں ہو سکتا ہے اور نام بھی سامنے آ جائیں. آپ کو لگتا ہے کہ مطلب دے آر گون اینڈ دے آر گون فار ایور فرام پی ٹی آئی؟ میں صرف اسپیسیفکلی بات کر رہا ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ حالات کو ٹیپر ڈاؤن کرنے کے لیے، لو ڈاؤن کرنے کے لیے فی الحال یہ ایسے اقدامات لے رہے ہیں کیونکہ وقت کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد ایونچولی دے ول کم بیک؟ کیونکہ بہت ساری جماعتوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوئے، ایم کیو ایم کی آپ بات کر لیں، وہ کبھی ڈیمینش نہیں ہوئی، ان کی اپس اینڈ ڈاؤن اسپائکس رہے. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ دیکھیں اس میں جو ماڈل اس وقت اسٹڈی کیا جا رہا ہے کہ اسلام آباد میں کہ پاکستان تحریک انصاف اور خان صاحب کے ساتھ ممکنہ طور پر کیا ہو سکتا ہے، اس میں 2 آپشنز کے اوپر بات کی جا رہی ہے. ایک آپشن تو یہ ہے کہ خان صاحب جس طریقے سے جو کچھ 9 مئی کو ہوا اور اس سے پہلے جس طرح کیمپیننگ کرتے رہے، خان صاحب کا پہلے ٹارگٹ باجوہ صاحب ہوتے تھے اگر آپ کو یاد ہو، اس کے بعد خان صاحب کا ٹارگٹ پوری اسٹیبلشمنٹ ہو گئی. لیکن اب خان صاحب کا جو ٹارگٹ ہے وہ صرف موجودہ آرمی چیف ہے اور ان کی ذات ہے، اور جو وہ وقتاً فوقتاً انٹرویوز دے رہے ہیں اس میں وہ اب صرف آرمی چیف کا تذکرہ کر رہے ہیں. ادارے کے اوپر سے جو کنٹروورسیز یا تنقید تھی انہوں نے وہ ختم کر دی ہے. بات یہ کی جا رہی ہے کہ یا تو خان صاحب کو اکیلا کر دیا جائے اور ان کو کمزور کر دیا جائے، اور اس کے لیے صورت یہ ہے کہ آپ ان کے ارد گرد موجود جو ان کے سپورٹرز ہیں، ان کے جو ساتھی لیڈرز ہیں، ان کو آپ ان سے علیحدہ کر دیں. اب چاہے وہ دوسرے طریقے سے لائے گئے ہوں یا ان کے اپنے ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہوں، اس کے لیے جو بھی ریزن واٹس ایور استعمال کیا جائے، لیکن خان صاحب بعد میں اکیلے رہ جائیں. اور اس کا نتیجہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب اب جب کورٹس میں پیش ہو رہے ہیں تو خان صاحب کے ساتھ وہ لوگ موجود نہیں ہیں جو کہ ماضی میں ہوتے تھے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ خان صاحب کو اکیلا کرنے کے بعد اس کے بعد کٹہرے میں کھڑا کیا جائے، کیونکہ یہ بات تو اب حکومت کو سمجھ میں آ چکی ہے کہ آپ ان کو چھوٹے موٹے کیسز میں، یہ جو نیب کے اندر چل رہے ہیں، جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں یا اس قسم کی دیگر احتساب عدالتوں میں چل رہے ہیں، اس کے تھرو خان صاحب کو اریسٹ نہیں کیا جا سکے گا. اور کر بھی لیا گیا تو جو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس ہیں وہ زیادہ دن خان صاحب کو جیل میں نہیں رکھنے دیں گی. ایونچولی اس کے لیے کوئی ایسا میجر فیکٹر بنانا پڑے گا جس کے بعد خان صاحب کو جیل میں بھیجا جا سکے. اور obviously اس وقت کی جو نون لیگ ہے اس کا ایک بڑے حصے کی خواہش یہ ہے کہ خان صاحب کو جیل میں کچھ عرصے کے لیے ان کو جیل کا مزہ ضرور چکھانا چاہیے، کیونکہ ایک بڑے عرصے تک مسلم لیگ نون کے جو لیڈران ہیں ان کو خان صاحب نے جیل میں رکھا اور ان کے اوپر صحیح اور غلط مقدمات قائم کیے. اب فیصلہ صرف اس کے اوپر ہونا ہے کہ آیا خان صاحب کو صرف تنہائی کی سیاست کے اوپر فوکس کروا دیا جائے، ان کو وہاں لگا دیا جائے، یا پھر خان صاحب کو آئسولیٹ کرنے کے بعد جیل میں کچھ عرصے کے لیے بھیج دیا جائے. تو میرا خیال یہ ہے کہ خان صاحب کو اس وقت تھوڑا سا سکون کرنا چاہیے اور کم از کم کیسز کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ خان صاحب انٹرویوز میں اداروں کے اوپر تنقید. بالکل ٹھیک ہے. میرے ساتھ ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، میں سنا بریک پہ جاتے ہیں، کانورسیشن کو یہیں سے جاری رکھتے ہیں. ناظرین ٹیک اے بریک.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मेरे साथ मौजूद हैं सना मिर्ज़ा साहिबा, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। साथ प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं शुएब शाहीन साहब, साबिक सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। वेलकम टू द शो शुएब साहब। शुएब साहब, इमरान खान साहब आज अपनी अहलिया के साथ नैब कोर्ट के अंदर पेश हुए। आइनी मामला है। आज नैब कोर्ट ने उनकी हाज़िरी तो ज़ाहिर लगाई, लेकिन साथ साथ उनको एक लिस्ट ऑफ चीज़ें भी मुहैया कर दी कि जी ये आपको या आपकी लीगल टीम को जो है वो हर हाल में अदालत के रूबरू, नैब कोर्ट के रूबरू पेश करना होगा, जिसमें NSA जो है उनसे भी, नेशनल क्राइम एजेंसी जो है उससे भी रब्ता किए जाने के हवाले से कहा और उनसे भी कुछ दस्तावेज़ात मंगवाए जाने के हवाले से कहा। मैं चाहता हूँ कि अगर आज की आप उनकी जो पेशी है उसको हमारे नाज़रीन के लिए थोड़ा समराइज़ कर सकें। हाउ डू यू सी दिस, और क्या लग रहा है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? देखिए, पहली बात तो यह है कि अल-कादर ट्रस्ट बेसिकली ये एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का उसी तरह का केस है जिस तरह खान साहब के खिलाफ 1.5 सोर्सेज आए, मुकदमात बनाए गए हैं जी। और उन्हीं में से एक ये भी है। और अगर आप ये देखें कि जिस डिस्प्यूटेड कैबिनेट डिसीजन का रेफरेंस ले रहे हैं, उस कैबिनेट डिसीजन का वो फैसला है फेडरल गवर्नमेंट का। अब फेडरल गवर्नमेंट PTI की थी या मौजूदा है, जब तक उस फैसले को कैबिनेट रिवर्स नहीं करेगी और जब तक वो सुप्रीम कोर्ट के जा करके एप्लीकेशन दे के वो पैसे वापस नहीं लेगी, तो इनका तो फिर गवर्नमेंट का तो कोई नुकसान नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट ने उस फैसले को रिवर्स नहीं किया तो मीनिंग देयर बाई दैट डिसीजन इज इन द फील्ड। अगर वो डिसीजन फील्ड में है तो डिसीजन ऑफ दी वैसे तो उसके तो इसका मतलब है कि उस पर तो प्रोसिक्यूशन हो ही नहीं सकती। पहला उस गलती है इस केस में। दूसरी खराबी है इस केस में जो कि इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकती, कि वो ये है कि नैब लॉ के मुताबिक जो कैबिनेट डिसीजंस हैं वो एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम प्रोसिक्यूशन और यहाँ उनके खिलाफ प्रोसिक्यूट कर रहे हैं। तीसरी बात ये है कि इस केस में जो सबसे बड़ी खराबी है मैं समझता हूँ वो ये है कि इसमें कोई करप्ट प्रैक्टिसेस का या कोई पैसों के लेन देन का कोई एविडेंस या कोई ऐसी बैंकिंग ट्रांजैक्शन की कोई इनकी जेबों में पैसे गए हों, ऐसी कोई एविडेंस या कोई चीज है नहीं है। तो जब तक ये ऐसी कोई चीज साबित नहीं करती प्रोसिक्यूशन, तो इस केस में कोई लीगल वैल्यू नहीं है, सिवाय इस बात के कि इट इज ए पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। और जब बाकी केसेस में कुछ नहीं बन सका तो हमने इस केस को टेकअप कर लिया। मेरी कर सुनिएगा सर, देखें ये तो ज़ाहिर है बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अब जो अदालत या वो नैब की है या दूसरी है, जो वो कह रही है उस पर अमल तो करना ही कर रहा है एट एनी कॉस्ट, और सबको करना है। अब वो ये कहते हैं कि जी आप नेशनल क्राइम एजेंसी जो है उनसे भी रब्ता कीजिए और उनसे भी तमाम ट्रेल मंगवाइए। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं, आज उनके वकला ने भी कहा कि जी उन तक हमारी रसाई ही नहीं है, बाज़ जगहों में या बाज़ केसेस में तो रियासत की भी रसाई नहीं है बहुत सारी चीज़ों में। तो ये फरमाएं कि अब अगर लेट से वहाँ से डॉक्यूमेंट वो प्रोड्यूस कर पाते हैं, जो कि मुश्किल है, उनके वकील कह चुके हैं कि जी हमारी कोई एक्सेस नहीं है, इन केस ऑफ नॉट प्रोड्यूसिंग दैट डॉक्यूमेंट क्या कोई कार्रवाई हो सकती है या कोई सज़ा हो सकती है? उसकी प्रोड्यूस ना किया जाना कैसा है? देखिए, अदालत तो इमरान खान साहब से वो डॉक्यूमेंट मांगेगी जिन डॉक्यूमेंट्स की उसके पास एक्सेस है। जो डॉक्यूमेंट्स उसके पास है ही नहीं तो वो डॉक्यूमेंट्स वो इमरान खान साहब कैसे दे सकते हैं? ये तो फिर नैब अथॉरिटीज का काम है ना कि वो लेकर आए। नैब अथॉरिटीज ला करके वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स या उसकी सर्टिफाइड कागज प्रोसिक्यूशन ने साबित करना होता है। प्रोसिक्यूशन अगर कुछ चीज साबित नहीं कर सकी तो उसका बर्डन आप इमरान खान साहब के ऊपर नहीं डाल सकते। ठीक है, आप मेरे साथ रहें। सना साहिबा, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। सवाल मेरा आपसे ये है कि एक तासुर हमारे यहाँ बड़ा स्ट्रॉन्ग वो ये पाया जाता है कि लार्जली हमारे यहाँ केसेस जो सियासी लीडरान या शख्सियात के ख़िलाफ़ होते हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं कि आप उनको सर्टन लिमिटेशंस और बाउंड्रीज़ के अंदर रखेंगे और वो उसमें रहेंगे। हाँ, कुछ हद तक सज़ाएँ भी होती हैं, लेकिन उस हद तक नहीं होती जिस हद तक एक्सपेक्ट अवाम जो है वो करती है कि जी इन्होंने करप्शन की, पकड़े गए और एक मिसाल कायम कर दी गई पूरी पाकिस्तान के लिए। आपको लगता है कि ये नैरेटिव ऐसे ही है, स्ट्रॉन्ग है, या आपको लगता है नहीं ऐसे नहीं है, इसके बरक्स चीज़ें हैं, केसेस का इस्तेमाल जो है वो सिर्फ इसलिए किया जाता है जस्ट टू कंट्रोल देम? पहले तो मैं आपकी विद ड्यू परमिशन एक छोटी सी चीज कहना चाहूंगी कि अभी शुएब शाहीन साहब भी जिक्र कर रहे थे, कुछ और लोगों का भी ख्याल है कि खान साहब ने आज खुद भी जो जवाब जमा करवाया उन्होंने कहा जी मुझे तो इस बारे में मालूम नहीं है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये खान साहब की गवर्नमेंट थी, किस पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट थी जब शहजाद अकबर साहब ने काबीना की मीटिंग में वो लिफाफा लहराया था सील बंद, जिसके बारे में पूरी काबीना ये कहती है, खुद शीरी मजारी साहबा ने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि जी हमने पूछा था
کہ اس میں آخر ہے کیا ایسا جو کہ آپ خاموشی سے اپروو کروا رہے ہیں. تو انہوں نے وہ لفافہ نہیں کھولا تھا اور خان صاحب نے کہا تھا جی بس ٹھیک ہے جانے دیں. اس کے بعد جب وہ 60 ارب روپے ایڈجسٹ کیے گئے تھے کورٹ کے اندر, اور اس کے بعد وہ 5 ارب روپے کی زمین 60 ارب روپے کے عوض ایڈجسٹ کروائی گئی تھی جو کہ گفٹ دی گئی تھی ایک بلڈر کی جانب سے, تو مجھے یہ فرما دیں کہ اس زمین پہ آخر اس کی کسٹڈی کس کے پاس ہے, وہ کس کے نام ہے پیپرز, میں یہ بھی جاننا چاہوں گی. سب جانتے ہیں کہ وہ کس کے نام کی گئی. پھر ٹرسٹی جو 4 بنائے گئے تھے اس میں سے زلفی بخاری صاحب اور بابر اعوان صاحب کو کک آؤٹ کیوں کروا دیا گیا؟ زلفی بخاری صاحب نے خان صاحب کو یہ مشورہ دیا تھا کہ خان صاحب اس جھمیلے میں مت پڑے, یہ جھمیلا آج نہیں تو کل آپ کو لے ڈوبے گا. تو پہلے تو یہ سوچنا چاہیے کہ خان صاحب کی جو سیدھی سیدھی باتیں کہی جا رہی ہیں وہ اتنی بھی سیدھی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ بھی ساتھ میں کہوں گی کہ ایسا نہیں کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کے ہاں کرپشن کی داستانیں رقم نہیں ہوتی, لیکن اگر کوئی یہ کہہ دے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے تو دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں تو یہ بھی سراسر غلط ہوگا. وہ جو 14 کیرات اور 50 کیرات جو ڈائمنڈ کی باتوں کی ٹیلی فون کال لیک ہوئی تھی, جو کہ اپنی بیٹی کو وہ فرما رہے تھے کہ جی اتنے پسند نہیں آئے ان کو, اتنے کیرٹ کا جو ہے وہ ہیرا ہونا چاہیے, وہ ریکارڈ وہ کال بھی موجود ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ کچھ حقائق کے اوپر ہمیں آنکھیں کھول کر بھی بات کر لینی چاہیے ود آل ڈیو ریسپیکٹ. ویسے جوڈیشل کمیشن جس طرح عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں بنا ہے, آپ کے خیال سے ان کو یہ والی آڈیو بھی شامل کرنی چاہیے اس کے اندر, یا صرف ججز سے بالکل کرنی چاہیے کیونکہ وہ اس کیس سے لنک کرتی ہے. جب تحفے تحائف کی بات ہو رہی ہے تو وہ کسی نہ کسی پیرائے میں کیے جا رہے ہیں. اب دوسری بات پہ آپ کی آتی ہے جو آپ کا اصل سوال تھا, وہ یہ کہ جو ہمارے ہاں کیسز بنائے جاتے ہیں وہ سوائے وکٹمائزیشن کے اور کچھ نہیں ہوتا. جس وقت جس ٹائم کے اوپر کرپشن ہو رہی ہوتی, میں تمام اداروں کی بات کروں گی, ہمارے یہاں کوئی ادارہ کوئی حکومت ایسی نہیں رہی جس کے دور میں کرپشن نہ ہوئی ہو. میں اس سے بالکل ایگری کرتی ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں کرپشن کی تحقیقات کون کرتا ہے؟ جب پاکستان پیپلز پارٹی آتی ہے تب بھی نیب فعال ہوتا ہے, جب ہمارے یہاں مارشل لا ہوتا ہے تب بھی نیب فعال ہوتا ہے, جب مسلم لیگ نون آتی ہے تو پیپلز پارٹی پیٹ رہی ہوتی ہے کہ آپ نیب کو ختم کر دیں, وہ کہتے ہیں نہیں کیونکہ انہوں نے بھی وہ ڈنڈا اپنے ہاتھ میں رکھنا ہوتا ہے. جب پاکستان تحریک انصاف آتی ہے تو وہ بھی لاز میں امینڈمنٹ کرنے کے بعد نیب کو کنٹینیو کرواتی ہے, اور جب مسلم لیگ دوبارہ پی ڈی ایم کی صورت میں آتی ہے وہ بھی نیب کے لا میں امینڈمنٹ کروا کے نیب کو کنٹینیو کرواتی ہے. کیونکہ اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں نیب کو دوسرے لوگوں کو وکٹمائز کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کو پریشرائز کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اگر ہمارے ہاں انصاف کا سسٹم ٹرانسپیرنٹ ہو تو کبھی بھی ہمارے یہاں اس قسم کے کیسز اور کرپشن کی داستانیں نہ ہوں. اور جہاں تک میری نظر میں یہ کیس ہے, میں کوئی لا ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن یہ بڑا کلیئر کیس ہے. اس میں یہ ثابت کرنا چاہیے کہ آخر جو ان کی اہلیہ ہیں ان کے نام کے اوپر یہ زمین کیوں کی گئی. 4 یا 5 ارب روپے کی زمین حکومت پاکستان ویسے بھی خرید سکتی تھی, آخر اس کے لیے گفٹ لینے کی کیا جواز بنتا ہے؟ پھر اس کے اوپر جو کنسٹرکشن کروائی گئی وہ بھی کسی کے ڈونیشن سے کروائی گئی, وہ کس جواز میں کروائی گئی؟ تو بہت سے سوالات ایسے ہیں جو یعنی ایونچولی اگر میں آپ کی بات کا کرکس نکالوں جو آپ فرما رہی ہیں, بائی گوئنگ دس فارمولا کاروائی ہوگی, وہ جس کو ہم کہتے ہیں اپنی اسکرو ٹائٹ کیے جائیں گے زبان میں, سب کچھ ہوگا, لیکن ایونچولی اس حد تک وہ سزائیں نہیں ہوں گی جو سزائیں ہونی چاہیے اف پروون گلٹی, پروو اگر ہو جائیں. کیونکہ جو میرا سوال تھا, جو منظرنامہ ہے وہ یہی کہتا ہے کہ ہمارے ہاں دیر از آلویز این اسکیپ فار پیپل ہو آر ان دی ایلیٹ اور پاور کوریڈورز, ایسا ہی ہے؟ دیکھیے میں اس سے اس لیے ایگری کروں گی کہ ہمارے یہاں توشہ خانہ کیس ہے, ہمارے یہاں فورن فنڈنگ کا کیس ہے. 8 یا 7 سال اکبر ایس بابر صاحب لڑتے رہے, لیکن جب تک عمران خان صاحب کا توتی بولتا تھا اور اسٹیبلشمنٹ سے ان کے اچھے مراسم تھے, اس کیس کے اوپر بات نہیں ہوئی. اکبر ایس بابر صاحب آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتی ہوں, میری بھی ان سے بہت اچھی بات چیت ہے, بہت سے جرنلسٹوں کی ہوگی, لیکن اس وقت وہ وہی سارے ڈاکومنٹس لے کے ہر جرنلسٹ کے پاس پھرتے تھے, اسی الیکشن کمیشن میں جاتے تھے, لیکن ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی تھی. یہی الیکشن کمیشن ہے جو کہ آج ان کے حوالے سے بڑا افیکٹو ہے, لیکن یہی الیکشن کمیشن ہمیں خاموش نظر آتا ہے جب مسلم لیگ کے اندر انٹرنل ان کے انتخابات ہونے, لیکن وہ آج تک نہیں ہو سکے. لیکن اس کے اوپر مسلم لیگ نون کے خلاف کوئی کاروائی ابھی تک نہیں ہوئی, انہوں نے مسلم لیگ نون کو کوئی نوٹس نہیں بھیجا کہ آپ آخر انٹرا پارٹی الیکشن کیوں نہیں کروا رہے ہیں. تو اس قسم کے ایسے معاملات میں جو ہمارے ادارے ہیں وہ بلیک میل ہو بھی جاتے ہیں اور وہ ایز اے ٹول استعمال بھی ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ یہ کیس کمزور ہے یا یہ کیس اسٹرانگ ہے, میری نظر میں یہ سراسر غلط ہے. کرپشن ہمیشہ سے ہوتی آئی ہے, آج بھی ہو رہی ہے اور آئندہ بھی ہوتی رہے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم انٹینشنلی, ہماری نیت ہی نہیں ہے کہ ہم کرپشن کا خاتمہ کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے. لاسٹ کوشچن میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. شعیب صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو اس وقت موجودہ حالات ہیں ہمارے سامنے ہیں, آپ ظاہر ماہر قانون ہیں لیکن آپ ماشاءاللہ صاحب نظر بھی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی بہت ساری لیڈرشپ جو ہے اریسٹ ہے, چھوڑ کے ان کو جا رہی ہے. اسٹیٹمنٹس ہر آدھے پونے گھنٹے کے بعد کہیں نہ کہیں سے کوئی خبر کی صورت میں آ رہی ہے. ابھی سلیم بریار صاحب کی بھی خبر آئی ہے کہ وہ بھی چھوڑ کے پاکستان تحریک انصاف کو جا رہے ہیں, اس سے پہلے بھی نام آئے ہیں. عمران خان صاحب کو آپ اکیلا کھڑا دیکھ رہے ہیں, کوئی اکا دکا ان کے ساتھ لوگ ہوں گے, یا آپ کو لگتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے, لوگ ان کے ساتھ ابھی بھی پاورفل کوریڈورز میں جو ان کی ٹیم کے اندر ہیں وہ انٹیکٹ رہیں گے ان کے ساتھ؟ کیا لگ رہا ہے آپ کا مشاہدہ, کیا آپ کا؟
عمران خان اکیلے نہیں رہتے، عمران خان لوگوں کے دلوں میں بستا ہے۔ پی ٹی آئی آج پبلک کی سب سے بڑی پارٹی ہے، عمران خان واحد فیڈریشن کی علامت ہے۔ پارٹیاں ایسے کبھی ختم نہیں ہوا کرتی۔ انہوں نے شیخ مجیب الرحمان کو دبانے کی کوشش کی تو وہ بڑی اکثریت کے ساتھ پورے سب سے زیادہ سیٹیں لینے میں کامیاب ہوگا۔ 160 سے زیادہ سیٹوں والوں کو اقتدار نہیں دیا تو وہ ملک دو لخت ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کو جب آپ نے ہٹایا تو اس میں سے کئی پارٹیاں بنائیں، سر کی اپنی پارٹی بنی، کوثر نیازی کی بنی، حنیف رامے کی بنی، مصطفیٰ جتوئی کی بنی۔ مجھے بتائیں جب بے نظیر 86 میں آئی تو کیا امپیکٹ ہوا؟ زیادہ طاقت اور قوت کے ساتھ آئی۔ پھر اس کے بعد یہ الگ بات ہے کہ زرداری صاحب نے اپنی حرکتوں سے اس پارٹی کو ختم کیا یا کم کیا اس کا قد کاٹ۔ پھر آپ اس کے بعد آگے جاؤ، محمد خان جنیجو کو پیدا کیا گیا، دریافت کیا گیا، اور محمد خان جنیجو کے وطن سے نواز شریف کو پیدا کیا گیا، مسلم لیگ نون پیدا کی گئی۔ پھر مسلم لیگ نون سے جب غصہ چڑھا تو پھر پی ایم ایل کیو اس کے وطن سے پیدا کی گئی۔ پھر پیٹریوٹس کا پیپلز پارٹی سے ایک تڑکا لگایا گیا اور اس ملغوبے کو حکومت دی گئی 5 سال کے لیے، اور جب وہ اقتدار ختم ہوا مشرف کا تو سب کچھ ملیا بیٹ ہو گیا۔ تو آج اگر عمران خان کے سامنے 2-3 مثالیں آپ سامنے رکھ لو، جب یہ کہا کرتے تھے کہ جہانگیر ترین کا اگر جہاز اور اس کی سپورٹ نہ ہوتی، یہ ٹی ایم نہ ہوتا تو یہ آگے نہیں چل سکتے تھے، وہ ختم ہوا تو کیا فرق پڑا؟ علیم خان کا کہا کرتے تھے کہ جی اس کی سپورٹ نہیں ہوگی تو یہ ختم ہو جائیں گے، کیا فرق پڑا؟ پچھلے سال 50 ان کے لوٹے بنے، جس میں سے 25 ایم این اے اور 25 صرف پنجاب کے ایم پی اے، کیا اس کا فرق پڑا؟ کیا عمران خان کی پاپولرٹی ختم ہوگی؟ ایسے پارٹیاں کبھی نہیں ختم ہوا کرتی، یہ ہائیبرڈ نظام نہیں چل سکتا۔ یہ پرانے جو کارنامے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اور ہمارے مقتدر طبقوں اور حلقوں کے، ان کو یہ سلسلہ بند کرنا پڑے گا۔ اس ذریعے سے نہ آپ سیاست کو آگے بہتری لا سکتے ہیں، نہ ملک میں جمہوریت میں بہتری لا سکتے ہیں، نہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے لیے اور بنیادی حقوق کو آگے بڑھانے کے لیے آپ رول ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری جو چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ ساری غلط ہیں، اور اس پہ بہرحال ہمارے سنجیدہ طبقوں کو سوچ بچار کر کے آگے چلنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی پروگرام کے لیے، آپ نے وقت نکالا۔ شعیب شاہین صاحب موجود تھے، ثنا مرزا صاحبہ نے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، حالات حاضرہ سے آپ کو یوں ہی آگاہ رکھیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔